ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ اور وہ لوگ جو بات کرتے ہیں ناجائز تعلقات کی اپنی بیویوں کے بارے میں اور نہیں ہوتے ان کے پاس گواہ سوائے ان کی اپنی جانوں کے، فشہادۃ احدہم تو ان میں سے کسی ایک کی گواہی اربع شہادات باللہ تو 4 گواہیاں شمار ہوں گی اللہ کی قسم کے ساتھ، انہ لمن الصادقین کہ بے شک وہ یقیناً سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ پیارے بھائیو، آج ہم انشاءاللہ سورۃ النور اس کی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 10 تک یہ 5 آیات انشاءاللہ سمجھنے اور پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ جو آج ہم آیات انشاءاللہ پڑھنے لگے ہیں یہ بڑا ہی ایک اہم ٹاپک ہے، اہم موضوع ہے۔ ہر چند کے آپ جب یہ آج کا درس سنیں گے تو آپ خود اس پر امیجن کریں گے کہ یہ ہمیں آج کل اس کا کوئی معاشرے میں وجود نظر نہیں آتا، اس کا کوئی ایسا واقعہ ہمارے دائیں بائیں کوئی دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کے اندر بھی آپ کو ایک بہت بڑی قرآن اور حدیث کی صداقت نظر آئے گی۔ صداقت، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ ذرا آج کا موضوع جو ہے وہ ہے ذرا اوپرا سا اجنبی سا آپ کو لگے گا، لیکن قرآن مجید میں ہے اور سورۃ النور میں باقاعدہ آیات ہیں، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ ہمیں مضمون اچھی طرح
سمجھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں یہ موضوع جو ہے آپ بھائیوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو سکوں۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے پچھلا جو ایک سبق ہمارا درس گزرا ہے، جس کے اندر وہ موضوع بیان ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی پر تہمت اور بہتان باندھ دے کہ اس نے کسی کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق قائم کیا ہے، تو اسلام اس کے لیے کیا سزا سناتا ہے کہ جب اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو اس کے لیے سزا کیا ہے کہ 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے۔ نمبر 2، آئندہ اس کی جو گواہی ہے وہ مردود تصور ہوگی کہ اس کی گواہی پھر بعد میں قبول نہیں کی جائے گی، اور وہ آدمی عند اللہ اور عند الناس، وہ آدمی عند اللہ اور عند الناس، اللہ کے ہاں بھی اور لوگوں کے ہاں بھی وہ آدمی فاسق تصور ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ النور کی ہی آیت نمبر 23 کے اندر مزید آگے 2 باتیں بیان کر دیں کہ یہ جو کسی پر تہمت لگانے والے ہیں یہ دنیا میں اور آخرت میں ملعون ہیں، ملعون، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ ساری باتیں بھلا کس کے لیے بیان ہو رہی ہیں؟ جو تہمت لگاتا ہے۔ اب یہ تہمت لگانے والا کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ واقعتاً تہمت لگا رہا ہے، ممکن ہے کہ اس نے جو بات کہی ہے وہ اپنی بات کہنے میں سچا بھی ہو، وہ اپنی بات کہنے میں سچا بھی ہو، یعنی جو وہ بات کہہ رہا ہے وہ عین واقعہ کے مطابق کہہ رہا ہے کہ اس نے کسی عورت کو، کسی مرد کو ایک نازیبہ حالت میں واقعتاً دیکھا ہے، لیکن اگر ان کی تعداد دیکھنے والوں کی 4 نہیں ہے تو اسلام کہتا ہے پھر بھی تم اپنی زبان بند رکھو، اور اگر تم زبان کھولو گے، اگرچہ تم نے یہ ساری بات اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، لیکن تم دیکھنے والے 1 ہو یا 2 ہو یا 3 ہو، لیکن تمہیں اپنی زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اگر کھولو گے تو تمہارے اوپر حد قذف لگے گی۔ سمجھ آئی نا بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، بات غلط نہیں کر رہے، لیکن چونکہ ان کے پاس گواہی کا نصاب مکمل نہیں ہے، اب اس وجہ سے وہ سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حکم جو ہے یہ پیچھے گزرا ہے، جس کو حد قذف کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر نا ایک سوال ہے جو ذہن میں اٹھتا ہے اور وہ انگڑائی لیتا ہے، اور وہ انسان کے ذہن کے دریچوں میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ دیکھنا بڑا حساس قسم کا سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ چلیں ایک آدمی اس نے کسی مرد کو، عورت کو غیر حالت میں دیکھا، تو وہ ایک غیر عورت ہے، غیر مرد ہے، چلو یہ چپ کر جائے، زبان بند کر لے، بس اتنی بات ہے، نہ اپنی زبان کھولے۔
اگر اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو وہ اپنی زبان کو بند کر لے گا کہ جی اسلام نے مجھے یہ کہا ہے کہ چونکہ تیرے پاس 4 گواہ پورے نہیں تو زبان بند کر. اب وہ زبان بند کر لے گا, زبان سی لے گا, بات نہیں کرے گا. لیکن اتنا ہے زیادہ سے زیادہ اس کے دل کے اندر ان دونوں کے بارے میں کوئی تھوڑی بہت نفرت پیدا ہو جائے گی کہ یہ لوگ گندے ہیں اور یہ گندا کام کر رہے تھے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن بات نہیں کر سکا چونکہ میرے پاس 4 گواہ نہیں تھے. ایک نفرت سی ضرور پیدا ہوگی, لیکن یہ ہے کہ نظام تو چلتا رہے گا نا, نظام میں کوئی گڑبڑ تو نہیں آئے گی. لیکن وہ جو دکھتا ہوا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ایسی غیر حالت میں دیکھ لے تو اب وہاں کیا کرے؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ یہ ہے نا کہ بھائی اب اگر وہ زبان کھولتا ہے, دیکھنے والا صرف ایک ہے اور وہ خامد ہے, دیکھنے والا صرف ایک ہے اور وہ خامد ہے. اس نے اپنی بیوی کو کسی غلط غیر حالت میں دیکھا تو اب اگر وہ اس کو یعنی زبان کھولتا ہے تو 4 گواہ پورے نہیں ہیں تو پھر اس کے اوپر حد قذف لگے گی. اور اگر وہ زبان نہیں کھولتا اور وہ اس کو پی جانا چاہتا ہے لیکن پی جانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے, اب اس کو اپنے گھر میں کیسے بسائے گا؟ بات سمجھ آئی نا؟ اب یہ ایک بڑا کریٹیکل پوائنٹ ہے, بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے جو سامنے آ رہا تھا. تو میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل یہاں بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا یہاں جواب دیا ہے, اس مسئلے کا حل بیان کیا ہے. فرمایا کہ اگر ایسی کبھی صورتحال سامنے آ جائے, کبھی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اب تمہارا کیا اس وقت عمل ہونا چاہیے؟ اب 4 گواہ نہیں ہیں تو اب میرے بھائیوں یہ ساری بات جو ہے نا آپ ایک واقعہ سے بھی سمجھیں گے. اس موقع پر 2 یعنی واقعات پیش آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور دونوں دفعہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری. یعنی اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کے بعض ایسے بھی مقامات ہیں کہ جن کا نزول 1 سے زیادہ دفعہ ہوا ہے, جن کا نزول جو ہے وہ 1 سے زیادہ دفعہ ہو. چنانچہ صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے, صحیح بخاری میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جناب سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی بنی عجلان کا سردار تھا. بنی عجلان یہ ایک قبیلہ تھا, اور یہ آدمی اس قبیلے کا سردار تھا اور اس کا نام تھا عویمر. یعنی ایک عامر ہوتا ہے نا اور ایک ہے عویمر, تو اس کا نام عویمر تھا, بنو عجلان قبیلے کا یہ سردار تھا. تو اس نے ایک دفعہ ملاقات کی ایک صحابی رسول سے جن کا نام تھا عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ. عاصم بن عدی, اور آ کر کہتے ہیں کہ عاصم ذرا ان کے ساتھ ان کی فرینکنس بھی تھی اور ذرا آپس میں کھلا ماحول تھا. آ کر کہتے ہیں کہ عاصم مجھے ایک بات تو بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو, یعنی اس نے ایک عام سوال کیا نا, اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ کسی غلط حالت میں دیکھے تو اب وہ کیا کرے؟ اب وہ کیا کرے؟
اب اگر وہ اس وقت غیرت میں آ کر اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے تو تم اس کو قصاص میں قتل کر دو گے، تم اس کو قصاص میں قتل کر دو گے۔ اور اگر وہ قتل نہیں کرتا اور وہ خاموش ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اپنی بیوی کے طور پر بسائے گا کیسے؟ تو مجھے بتائیں کہ یہ اسلام کے اندر اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ یہ کس نے سوال پوچھا؟ عویمر نے۔ اور کس سے سوال پوچھا؟ عاصم بن عدی سے۔ اب عاصم بن عدی کہتے ہیں بھئی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا، میں وہاں جا کر یہ سوال پیش کروں گا، پھر اللہ کے نبی نے جو جواب دیا میں آ کر آپ کو بتا دوں گا۔ تو عاصم بن عدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میل ملاقات تھی، آئے، ملاقات کی، سوال کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، یہ چونکہ ایک فرضی سا سوال تھا نا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ ایک فرضی سوال ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی خاص توجہ نہ دی اور آپ نے اس کو کوئی زیادہ اہم نہ سمجھا اور آپ نظر انداز کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے پتہ چل رہا تھا کہ جیسے آپ اس طرح کے سوال کو پسند نہیں کرتے، اس طرح کے سوال کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی ایک تو ہے نا کوئی واقعہ پیش آیا اور ایک ہے کہ فرضی قسم کے سوال کر کے لوگوں سے یعنی مسئلہ پوچھا جائے۔ تو عاصم بن عدی جو تھے وہ ذرا حیران ہوئے کہ آپ نے کوئی سوال کو اہمیت ہی نہیں دی۔ عویمر سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے بھی میں نے سوال پیش کیا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا، آپ نے اس سوال کو ایسے نظر انداز کر دیا کہ جیسے آپ کو یہ سوال پسند ہی نہیں آیا۔ کہنے لگے اچھا، وہ جو عویمر تھے نا وہ بنو عجلان کے سردار، کہنے لگے اچھا میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں۔ خود گئے اور جا کر اسی انداز سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی آدمی اس طرح معاملہ دیکھتا ہے تو اب وہ کیا کرے؟ اگر وہ زبان یعنی اگر تو وہ اس بیوی کو غیرت میں آ کر قتل کر دیتا ہے تو تم اس کو قصاص میں قتل کر دو گے، اگر وہ چپ رہتا ہے تو وہ اس کو بیوی کے طور پر کیسے بسائے گا؟ تو مجھے بتائیں کہ یہ کیا، اب اس کا حل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ماشاءاللہ ماہر نفسیات تھے کہ آپ نے عویمر کے سوال کرنے سے اور ان کے سوال کے انداز سے سمجھ لیا کہ یہ معاملہ خود عویمر کے ساتھ پیش آیا۔ آپ نے سوال کے انداز سے ہی سمجھ لیا کہ یہ عویمر کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، اگرچہ پوچھ اس طرح رہا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے لیکن یہ معاملہ اس کا اپنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عویمر بات تو بالکل ایسے ہی ہے، اگر یعنی آپ اس کو قتل کریں گے تو آپ کو قتل کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ آپ کا سوال واقعتاً اہم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش ہیں اور آپ ابھی کوئی جواب نہیں دے پا رہے، تو اتنی دیر میں جناب جبرائیل وحی لے کر تشریف لے آئے اور آ کر انہوں نے یہ آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ سمجھے نا؟ تو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نا اپنے اس صحابی عویمر کو بتا دیں کہ اس کا یہ حل ہے کہ جس مرد نے اپنی بیوی کو اس طرح غیر حالت میں دیکھا ہے تو وہ اس کو لے کر کسی قاضی کے پاس آ جائے اور پھر قاضی کے سامنے آ کر وہ 4 دفعہ یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں سچ بولنے والوں میں سے ہوں، اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہے کہ میرے اوپر اللہ کی لعنت ہے اگر میں جھوٹ بولنے والوں میں سے ہوں۔
تو جب وہ یہ پروسیس پورا کر لے گا کہ 4 دفعہ وہ یہ جملہ کہے اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہے، تو وہ آدمی جو ہے نا اب وہ حد قذف سے بچ جائے گا، اب اس کے اوپر قذف کی حد نہیں لگے گی، وہ 80 کوڑے نہیں اب اس کو لگے۔ اس کے بعد پھر وہ عورت جو ہے اگر تو چپ رہتی ہے، خاموش رہتی ہے، کوئی بات نہیں کرتی اپنی صفائی میں، تو پھر اس عورت کے اوپر وہ رجم کی سزا لاگو ہوگی۔ اور اگر وہ کہتی ہے کہ جی میں بھی بات کرنا چاہتی ہوں، میرا موقف بھی سنا جائے، تو اسلام نے اس موقع پر مرد کو عورت کو برابر کا حق دیا ہے، مرد کو اور عورت کو۔ اب عورت بھی وہاں پر یہ کہے گی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ یہ میرا خامد جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہے گی کہ میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو اگر یہ میرا خامد سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ تو پھر اسلام کہتا ہے کہ اب اس پروسیس کے بعد خامد اور بیوی دونوں کے اندر ابدی طور پر جدائی ڈال دی جائے گی، اب وہ دونوں کبھی بھی پھر اکٹھے نہیں ہو سکیں گے، اب ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے۔ البتہ نہ خامد پر حد قذف لگے گی، نہ عورت پر حد رجم لگے گی، وہ اس سزا سے بچ جائے گا، وہ اس سزا سے بچ جائے گی۔ دنیا میں یہ جو مقدمہ ہے، یہ کیس جو ہے، یہ بالکل بند کر دیا جائے گا، اور اب اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہوگی۔ اسلام اب دونوں کا پردہ ڈانپ دے گا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہے نا، دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب ان کا یہ کیس جو ہے پھر قیامت کے دن کھلے گا، یوم تبلی السرائر، جس دن سارے پوشیدہ راز کھولے جائیں گے، تو پھر اس دن یہ راز کھلے گا کہ ان میں سے جھوٹ کون بول رہا تھا اور سچ کون بول رہا تھا۔ تو بھائیو سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ ایک واقعہ یہ سامنے آیا، اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا، تو اس موقع پر پھر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ابھی آپ نے سنا نا، میں نے عرض کیا کہ بعض آیات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا نزول ایک سے زیادہ مرتبہ ہوتا ہے۔ اب یہی آیات جو ہے نا، یہ ایک اور موقع پر بھی جناب جبرائیل لے کر آئے، ایک اور واقعہ پیش آ گیا، ایک اور مسئلہ سامنے آیا۔ وہ کیا کہ آپ نے سنا ہوا ہے وہ 3 صحابہ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، اور پھر اپنی سستی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صحابہ کو بائیکاٹ اور سوشل بائیکاٹ کا حکم دے دیا کہ تم نے ان سے کلام تک نہیں کرنی، ان کے سلام کا جواب تک نہیں دینا، کوئی ان کو اپنے گھر میں کھانا بھی کھلانے نہ لے کر جائے، اور کوئی ان کے گھر میں جا کر کھانا بھی نہ کھائے، بالکل ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ۔ 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ان میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سیدنا ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، یہ ان 3 صحابہ میں سے ہیں۔ ایک کعب بن مالک تھے رضی اللہ عنہ، ایک مرارہ بن ربی تھے رضی اللہ عنہ، اور ایک ہلال بن امیہ تھے رضی اللہ عنہ۔ تو یہ جو ہلال بن امیہ تھے نا، یہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنی بیوی کو اس طرح ایک نازیبہ حالت میں دیکھا ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اگر تو یعنی آپ کہیں کہ یعنی کہ وہ گواہی کیوں دے رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلال بات ایسے ہی ہے، یا تو 4 گواہ پیش کر، تو یا پھر 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جا،
یا 4 گواہ پیش کر یا 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ سیدنا ہلال کہنے لگے اللہ کے رسول، میں نے جب اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا تو اب میں کہاں جاتا، کہاں سے 4 گواہ ڈھونڈتا؟ مطلب ہے یہ بات ناممکن ہے میرے لیے، میں کہاں سے جا کر 4 گواہ ڈھونڈ کے لاتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلال، قانون اپنی جگہ پر اٹل ہے، یا تو آپ کو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے یا پھر آپ اپنی پشت کو، اپنی کمر کو 80 درے لگوانے کے لیے تیار کریں، آپ کے اوپر 80 درے لگیں گے۔ سیدنا ہلال فرمانے لگے اللہ کے رسول، میں چونکہ 100% سچا ہوں، میں 100% سچا ہوں اور میں سچی بات کر رہا ہوں، باقی رہ گیا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری سچائی کو ضرور ظاہر کرے گا، ضرور کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ اس طرح کے یعنی صورتحال پیدا کر دے گا، اللہ آپ کو بتا دے گا، کوئی ظاہر کر دے گا، کوئی اشارہ کر دے گا کہ جس سے میری سچائی نمایاں ہو جائے گی اور میری پیٹھ جو ہے وہ 80 کوڑوں سے بچ جائے گی۔ سیدنا ہلال وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ پر جب وحی طاری ہو جاتی تھی نا تو آپ کا ایک انداز ہوتا تھا کہ آپ اپنے سر پر، اپنے چہرے پر، اپنے اوپر ایک چادر سی ایسے ڈال لیا کرتے تھے۔ تو جب وحی سے فارغ ہوئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ہلال بن امیہ کو بتایا کہ ہلال، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں یہ سارا حکم نازل فرما دیا ہے اور اب آپ کو لعان کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ لعان، لام عین الفا اور آخر میں نون۔ لعان کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ لعان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نا یعنی کہ اب آپ کو اور آپ کی بیوی کو نا اب یہ پروسیس سے گزرنا ہوگا، تو جاؤ جا کر نا اپنی بیوی کو بلا کر لاؤ۔ ہلال کی بیوی کو بلوایا گیا تو ان کے سامنے یعنی کہ اپنی بیوی کے سامنے جناب ہلال جو تھے نا انہوں نے 4 دفعہ کہا کہ اللہ کی قسم میں جو بات کہہ رہا ہوں میں اپنی بات کہنے میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں جو بات کہہ رہا ہوں میں اپنی بات کہنے میں سچا ہوں۔ 4 دفعہ یہ جملہ دہرایا اور 5ویں دفعہ فرمایا، کہنے لگے کہ میرے اوپر یعنی اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بولنے والوں میں سے ہوں۔ جب یہ 5 دفعہ کا سلسلہ مکمل ہو گیا جناب ہلال ایک سائیڈ پر ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو کہا کہ اگر تو اب سزا سے بچنا چاہتی ہے تو تجھے بھی یہ سارا پروسیس کرنا پڑے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی یہ کہتی ہوں کہ اللہ کی قسم میرا خامد جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی قسم میرا خامد جھوٹ بول رہا ہے۔ اور پھر اس نے یہ 4 دفعہ کہا اور 5ویں دفعہ کہا کہ میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو کہ اگر میرا خامد سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ 5ویں دفعہ بولنے لگی نا 5ویں دفعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک صحابی کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے کہا کہ ذرا اس بات کو سوچ کر اب 5ویں دفعہ جملہ بولنا کہ قیامت کی سزا بڑی سخت ہے، دنیا کی سزا سے تو بچ جائے گی، لیکن یہ ہے کہ قیامت کے دن جو سزا ہے نا وہ بڑی سخت ہے۔ یعنی اس کو ذرا سامنے رکھ کر قیامت، آخرت، اللہ کا کے سامنے پیشی اور سارا اس کو بھی ذرا سامنے رکھ کر اب 5ویں دفعہ جملہ بولنا۔ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ نا وہ ذرا ہچکچائی، ایک دفعہ وہ ذرا ہچکچائی کہ میں چلو نہ ہی بولوں، میں رہنے دوں،
لیکن یہ ہے کہ پھر اس نے یعنی آگے بڑھی، اس نے کہا میں اب اپنے یعنی وجہ سے اپنے پورے خاندان کو معاشرے میں رسوا نہیں کرنا چاہتی۔ بس پھر وہ اس نے 5واں جملہ بھی بول دیا کہ میرے اوپر اللہ کا غضب ہو اگر میرا خامد سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اب یہ جب پروسیس مکمل ہو گیا تو آپ نے نا پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا دیکھو اس نے بھی 5 دفعہ یعنی مکمل کر لیا ہے معاملہ، اس نے بھی کر لیا ہے، لیکن اب میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب بھی اگر تم توبہ کر لو اور اپنے گناہ سے اللہ کی معافی مانگ لو، دونوں میں سے کوئی، آپ نے فرمایا یا تو خامد ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے یا بیوی جھوٹ بول رہی ہے، دونوں میں سے ایک جھوٹا ضرور ہے۔ تو اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھو کہ توبہ ابھی کر لو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ دونوں خاموش رہے، دونوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ آپ نے پھر اپنی بات دوسری دفعہ دہرائی، آپ نے فرمایا توبہ کر لو تو یہ بہتر ہے، یقیناً تم میں دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ضرور ہے۔ اور اس کے بعد پھر دونوں کی طرف سے خاموشی، پھر آپ نے تیسری دفعہ بھی یہ بات دہرائی کہ تم اب بھی توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو آخرت کی سزا بہت سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ضرور ہے، لیکن تینوں دفعہ دہرانے کے باوجود کوئی آگے سے اپنے جرم سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جدائی ڈال دی۔ اب فرمایا کہ تم دونوں کبھی بھی اب اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ طلاق کے بعد رجوع ہو جاتا ہے نا، پہلی طلاق کے بعد بھی ہو جاتا ہے، دوسری کے بعد بھی ہو جاتا ہے۔ چلو اگر کوئی تیسری دفعہ بے وقوفی کر دے اور طلاق دے دے تو اس کے بعد پھر رجوع نہیں ہوتا۔ پھر اگر اس عورت کی کسی اور جگہ یعنی شادی ہو جائے اور وہ شادی پری پلان نہ ہو بلکہ ایک اتفاق ہو، کسی اور سے شادی ہو گئی، اب وہ خامد فوت ہو جائے یا وہ اپنی کسی وجہ سے طلاق دے دے تو پھر وہ پہلے خامد کے ساتھ رجوع کر سکتی ہے، اور جس نے اب اس کو طلاق دی ہے اس کے ساتھ بھی رجوع کر سکتی ہے، یا عدت گزرنے کے بعد وہ کسی اور تیسرے آدمی سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ یعنی اس میں ایک چانس ہے۔ اور اسی طرح اگر خلا کی صورت پیدا ہو جائے کہ خامد طلاق نہیں دے رہا، عورت خود طلاق کا مطالبہ کرے، تو ایسی صورت میں اگر خلا واقع ہو جائے اور عدالت ان میں جدائی ڈال دے تو میرے بھائیوں خلا کے بعد بھی نئے نکاح کے ساتھ گھر بس سکتا ہے، لیکن لعان ایک ایسا پروسیس ہے کہ لعان کے بعد کبھی بھی زندگی بھر اب ان کی دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکتی، یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اب ان کے لیے تجدید نکاح بھی نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آئی نا بات؟ تو اس کو یعنی کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو لعان کہا جاتا ہے کہ یہ لعان ہے، ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرنے والا پروسیس ہے۔ تو سب سے پہلے تو میرے پیارے بھائیوں، ابھی جو میں نے آپ کو دو واقعات سنائے، 2 واقعات، ان واقعات سے ہمیں ایک تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ الحمدللہ ہمارا دین اتنا کامل مکمل دین ہے کہ اللہ کے فضل سے اس میں کوئی ایسا زندگی کا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا اس میں حل موجود نہ ہو۔ ایسا ہی ہے نا؟ یعنی اللہ کے فضل سے ایسا کمال کا دین ہے، ایسا کمال کا دین ہے، عیسائیت جو ہے وہ کبھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے، یہودیت بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارا دین مکمل دین ہے۔ ان کے اندر زندگی کے تمام مسائل کا حل نہیں ہے پیش کیا گیا۔ یہ صرف اسلام کو اعزاز حاصل ہے کہ زندگی کا ہر مسئلہ
ہر ایشو پر اسلام باقاعدہ روشنی ڈالتا ہے۔ اب آپ یہاں پر ہی اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی پہلے زنا کی سزا بیان کی، پھر زنا کی تہمت لگانے والوں کی سزا بیان کی، اور پھر ایک ایسے مسئلے کا حل بیان کیا کہ جو ان صورتوں میں پیش نہیں آ رہا تھا۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ پہلے خامد 4 دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں، اور 5ویں دفعہ کہے گا میرے اوپر اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹ بولنے والا ہوں، اور پھر اس کے بعد عورت کہے گی کہ میں یعنی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میرا خامد جھوٹ بول رہا ہے، اور میرے اوپر اللہ کا غضب ہو اگر میرا خامد سچ بول۔ ابھی جو میں نے آپ کو دوسرا واقعہ سنایا ہے نا، دوسرا واقعہ کن کے بارے میں سنایا ہے؟ نام یاد ہے نا؟ ہلال بن امیہ رضی اللہ۔ یہ کن میں سے؟ ان 3 صحابہ میں سے تھے جن کا جو تبوک کی جنگ میں پیچھے رہ گئے۔ سیدنا ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، ان کا میں نے جو آپ کو واقعہ سنایا ہے، اب اس واقعہ کا کچھ حصہ ابھی اور ہے آگے، وہ میں آپ کو تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں، اور وہ واقعہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ وہ جو ہلال بن امیہ تھا نا، اس نے آ کر باقاعدہ اس بندے کا، اس مرد کا نام بھی بتایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرد کا، اس آدمی کا نام بھی بتا دیا کہ اللہ کے نبی، میں نے اپنی بیوی کو ایک غلط حالت میں فلاں مرد کے ساتھ دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس مرد کا جو یعنی چہرہ مہرہ، اس کی رنگت، اس کا سارا جسمانی ڈیل ڈول سارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فرمایا کہ یہ ہلال بن امیہ، اگر اس کی بیوی اس کے بعد اگر وہ حالت حمل میں چلی جاتی ہے، کس میں؟ حالت حمل میں چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر تم ذرا انتظار کرنا کہ جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہو تو پھر تم نے اس بچے کو غور سے دیکھنا۔ اگر اس بچے کی آنکھیں کالی ہوں اور اس بچے کے سرین وہ موٹے ہوں اور اس کی پنڈلیاں چوڑی ہوں، یعنی موٹی موٹی پنڈلیاں ہوں اس بچے کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم یقین کر لینا کہ یہ بچہ اسی مرد کا ہے۔ پھر تم یقین کر لینا کہ یہ بچہ اسی مرد کا ہے۔ کوئی بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ لو میرے بھائیو، جب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو اس بچے کو دیکھا گیا تو واقعتاً جو اللہ کے نبی نے علامتیں اور نشانیاں بتائیں، وہ ساری نشانیاں اس بچے کے اندر موجود تھی۔ کوئی بات آپ سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے ہیں؟ سمجھ گئے نا؟ وہ ساری نشانیاں موجود تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا نا کہ اس بچے کی اگر آنکھیں کالی ہوں، اس کے سرین اگر موٹے ہوں اور اس کی پنڈلیاں اگر چوڑی اور موٹی ہوں، تو آپ نے جو نشانیاں بتائیں وہ ساری نشانیاں اس بچے میں پائی جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ لعان والا قانون اتارا نہ ہوتا اور اس پر یعنی امپلیمنٹ نہ ہو چکا ہوتا تو میں آج اپنا کوئی اور فیصلہ سناتا۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو میں آج کوئی اور فیصلہ، چونکہ اب ایک قانون ہے اس پر عمل ہو چکا ہے، اب میں اس کو دوبارہ ری اوپن نہیں کر سکتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو ہے نا، یہ اس کا ایک ساری وہ جو عورت ہے نا، پتہ ہے نا، ہلال بن امیہ کی بیوی جب 5ویں دفعہ اپنے اوپر غضب کی بات کرنے لگی تو ایک دفعہ ہچکچا گئی تھی،
لیکن پھر اس نے صرف اور صرف اپنی ایک دنیا داری اور دنیا کا منہ ملازہ اور دنیا کی جھوٹی عزت، بس اس کو پھر اس نے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھ کر 5ویں دفعہ بھی کہہ دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک معاملہ تو ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ وہ لگتا ہے اس پورے واقعہ سے کہ اس معاملے میں غلط بیانی کس کی طرف سے ہو رہی تھی؟ ہیں جی، عورت کی طرف سے غلط بیانی ہو رہی تھی۔ بہرحال یہ دو واقعات دونوں ہی صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ میں نے عرض آپ کو کیا، اس سے ایک بھائیو بات یہ معلوم ہوتی ہے جو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ پہلا مسئلہ کہ اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ کچھ عرصہ قبل کی بات ہے، کچھ عرصہ قبل، کہ ایک دفعہ ایک بڑا معاملہ پیش آیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جی قرآن اور حدیث سے آپ ثابت کریں کہ آپ جو کہتے ہیں جی قرآن اور حدیث میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، تو پھر دو اس کا جواب۔ یہ کون شور مچاتے ہیں؟ جو فقہ کے ماننے کہتے ہیں جی ہماری فقہ میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، قرآن اور حدیث میں ہر مسئلے کا حل موجود نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ فقہ جو صرف یعنی 80 سال بعد پیدا ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، صرف 80 سال بعد، اس فقہ میں تو ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ یعنی وہ فقہ 1400 سال تک وہ کارگر ہے اور وہ کام کر رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فقہ تھی، فقہ محمدی، اس بیچاری فقہ نے صرف 80 سال کام کیا۔ بات سمجھے ہیں نا؟ 80 سال کے بعد آگے فقہ حنفی آ گئی، پھر فقہ شافعی آ گئی، پھر فقہ مالکی آ گئی، پھر فقہ حنبلی آ گئی، آگے پھر یہ فقہیں چلنے لگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فقہ محمدی تھی وہ تو صرف کتنا عرصہ چل سکی؟ صرف 80 سال۔ نعوذ باللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک سوال اٹھایا گیا کہ بتاؤ جی کہ اگر کوئی عورت ایام مخصوصہ میں ہو اور وہ کسی میت کو غسل دے سکتی ہے کہ نہیں، اور حدیث بھی ساتھ دلیل بھی بیان کرو۔ یہ ایک چیلنج کیا گیا۔ میرے بھائیو، ہمارے الحمدللہ علماء نے پھر فتویٰ دیا کہ ہاں دے سکتی ہے غسل۔ اچھا جی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ بیان کی کہ ایک دفعہ مسجد میں چٹائی پڑی ہوئی تھی، مسجد میں ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی بیوی سیدہ عائشہ سے کہا کہ عائشہ وہ جو چٹائی ہے نا مجھے پکڑاؤ۔ سیدہ عائشہ حجرہ میں تھیں اور ایک یعنی کہ باری اور اس کا دروازہ کھول کر باہر مسجد سے نا چٹائی پکڑنی تھی۔ تو سیدہ عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں مسجد میں ایسے ہاتھ لے جا کر میں چٹائی پکڑوں تو آپ تو جانتے ہیں کہ میں ان مخصوص ایام میں ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، وہ تیرا جو حیض ہے نا تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے، تیرا حیض جو ہے تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ جب ایک حیض والی عورت وہ مسجد کی طرف بازو لے جا کر، ہاتھ اندر لے جا کر مسجد سے چٹائی پکڑ سکتی ہے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تیرا حیض تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ جو عورت ایام مخصوصہ میں ہو تو اس کا حیض اس کے ہاتھوں میں نہیں ہے، تو وہ ہاتھوں کے ساتھ غسل دے سکتی ہے۔ تو نکلا نا حل۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلی بات یہ ثابت ہوئی ان واقعات سے کہ اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ نمبر 2 یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ ذرا سی ایسے غیرت میں آ کر فوراً قتل کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی واقعہ سنا ہے نا آپ نے سیدنا عویمر کا، کہ اللہ کے نبی اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اس طرح دیکھے اگر وہ قتل کر دے تو تم اس کو کیا کرو گے؟ قصاص میں قتل کرو گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہے، ہم تو پھر قتل کریں گے اس کو۔
تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو غیرت میں آ کر فوراً یہ قتل کر دینا یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کے پیچھے اصل معاملہ کوئی اور ہو، لیکن ظاہر وہ اس کو غیرت کے نام پہ کر رہا ہو تو اس کے پیچھے اس طرح کے بھی معاملے ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہ بھی ایک غلط انداز ہے کسی کو غیرت کے نام پہ قتل کر دینا. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں یہ جو لعان کا مسئلہ ہے یہ اللہ نے بیان کیا. اب میں صرف آپ کو ان آیتوں کا ترجمہ سنا دوں گا، بات ساری آپ سن چکے ہیں. فرمایا والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے بارے میں ناجائز تعلقات کی بات کرتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہوتے، الا انفسہم، مگر ان کی اپنی جانیں. فشہادۃ احدہم، تو ان میں سے ایک کی گواہی، اربع شہادات باللہ، اللہ کی قسم کے ساتھ 4 گواہیاں ہوں گی کہ انہ لمن الصادقین، بے شک وہ یقیناً سچ بولنے والوں میں سے ہے. والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ وہ کہے گا، ان لعنت اللہ علیہ، بے شک اللہ کی لعنت ہے اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر ہے وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے. وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور روکے گا اس سے عذاب کو. کیا روکے گا؟ ان تشہدا، اس بات کی گواہی دینا، 4 شہادات باللہ، 4 گواہیاں اللہ کی قسم کے ساتھ کہ انہ لمن الکاذبین، کہ وہ عورت کہے گی بے شک میرا خامد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ کہے گی، ان غضب اللہ علیہا، بے شک اللہ کا اس پر غضب ہو، ان کانت من الصادقین، اگر اس کا خامد سچ بولنے والوں میں سے ہے. اللہ نے فرمایا یہ ہم نے جو حکم جاری کیا، ولولا فضل اللہ علیکم، یہ بھی ہماری طرف سے تمہارے اوپر ایک اللہ کا فضل ہے، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بے شک تم بڑی مشقت میں پڑ جاتے. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بے حد حکمت والا ہے، کمال حکمت والا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.